حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں ایک نوجوان سے نام پوچھ کر حملے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد شہر میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیدرآباد میں ڈانڈیا ایونٹ میں ایک طالب علم کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 29 ستمبر کی رات نہان علی نامی 25 سالہ انجینئرنگ کے طالب علم پر دی پارک ہوٹل میں حملہ ہوا۔ کچھ نامعلوم افراد نے اس کا نام پوچھا اور نام بتاتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ وہ کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ قبل ازیں ہندو تنظیموں نے منتظمین سے کہا تھا کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ڈانڈیا ایونٹس میں داخل نہ ہونے دیں۔ انہوں نے آدھار کارڈ چیک کرنے اور تلک لگانے کی تجویز دی تھی۔ نہان علی خان کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی شناخت لکشمن، دیپک، بھرت اور چندرکانت سمیت دیگر بجرنگ دل کارکنوں کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے مجرمانہ تجاوز، رضاکارانہ چوٹ پہنچانے اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بعض افراد کے مطابق نہان علی خان کو ڈانڈیا پروگرام میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک ہندو مذہبی پروگرام ہے، جبکہ اسلامی تعلیم کے مطابق کسی بھی مسلم شخص کو ایسے کسی پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ آئی پی ایس آفیسر شکھا گوئل نے جمعرات 2 اکتوبر کو تلنگانہ وجیلنس اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو کے سابق سربراہ نے لکھا کہ ڈائریکٹر جنرل وجیلنس اینڈ انفورسمنٹ اور حکومت کے سابق پرنسپل سیکریٹری تلنگانہ کے طور پر انہوں نے آج چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ انتہائی لگن کے ساتھ سائبر سیکیورٹی بیورو کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھیں گے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ 7 سالہ لڑکی جس کا نام سمینہ ہے، منگل کی روز اپنی والدہ کے ہمراہ مادنا پیٹ چھاونی نادر علی بیگ میں واقع اپنی نانی کے گھر آئی ہوئی تھی اور اسی دن لاپتہ ہو گئی تھی۔ پولیس کو شکایت موصول ہونے پر منگل کی رات مقدمہ درج کیا گیا اور بچی کی تلاش کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی۔ جب پولیس کی ٹیمیں بچی کو تلاش کر رہی تھی تو چہارشنبے کی شام بچی کی نعش گھر کی چھت پر واقع پانی کی ٹنکی میں ملی۔ بچی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ گاندھی جینتی کے موقع پر حیدرآباد میں واقع باپو گھاٹ پہنچ کر گورنر تلنگانہ جشن دیو ورما، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزراء کے علاوہ اہم شخصیات نے گاندھی جی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ان قائدین نے باپو گھاٹ پر پھول نچھاور کیے اور ملک کے لیے گاندھی جی کی خدمات کو یاد کیا۔ حیدرآباد کے پاڑی شریف میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں 3 نوجوانوں کی ہو گئی موت، جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ چہارشنبے کو پیش آیا۔ ارون نامی نوجوان پلسر بائک پر اپنے رشتہ دار کے گھر پیدا گورکنڈا جا رہا تھا، جبکہ موہن، سدھو اور سمہادری دوسری بائک پر مخالف سمت سے ہریش گوڑا گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ دونوں موٹر سائیکلیں تیز رفتاری سے آپس میں ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ارون، موہن اور سدھو کو شدید چوٹیں آئی، جن کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ سمہادری کو شدید چوٹیں آئی اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پہاڑی شریف پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے یونیورسٹیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری فنڈز حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی طلباء کی تعداد محدود کریں۔ اس سلسلے میں ایک میمو کے ذریعے ملک کی بڑی یونیورسٹیوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر حکومت سے فنڈ چاہیے تو غیر ملکی طلباء کی تعداد پر حد مقرر کرنا، نسل، جنس یا کسی اور بنیاد پر تقرری روکنا اور داخلے کے وقت معیاری امتحانات کا انعقاد کرنا لازمی ہوگا۔ میمو میں بتایا گیا ہے کہ جو یونیورسٹیاں یہ اصول مانیں گی وہ حکومت سے طلباء کے لیے قرض اور گرانٹ، تحقیقی فنڈز، غیر ملکی اسکالرز کے ویزا اجازت نامے اور ٹیکس کوڈ میں ترجیح حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کے عملے کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے نظام کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر رام ریڈی دامودر ریڈی کا 73 برس میں دیہانت ہو گیا۔ چہارشنبے کی رات حیدرآباد کے اے آئی جی اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ دامودر ریڈی 1992 میں پیدا ہوئے اور طالب علمی کے دور سے سیاست میں سرگرم رہے۔ وہ تنگا ترتی اور سوریا پیٹ اسمبلی حلقوں سے کئی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور 2 مرتبہ ریاستی کابینہ میں وزیر بھی رہے۔ ان کے انتقال پر ریاست کے وزراء اور کئی سرکردہ قائدین نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مرحوم کا جسد خاکی جمعے کو سوریا پیٹ کے ریڈ ہاؤس میں عوامی دیدار کے لیے رکھا جائے گا، جبکہ 4 اکتوبر کو تنگا ترتی میں آخری رسومات کی جائیں گی ادا۔
ریاست تلنگانہ کے میدک ضلع میں تیندوے کی موجودگی کی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق توپران منڈل کے جنگلات کے علاقے میں گزشتہ 3 دنوں سے تیندوا گھوم رہا ہے۔ اس وجہ سے آس پاس کے لوگ کھیتوں میں جانے سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے محکمہ جنگلات کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگلی جانور کو پکڑا جائے۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے پہلے ہی ہدایت دی ہے کہ لوگ رات کے وقت اکیلے کھیتوں کی طرف نہ جائیں۔ ریاست میں دسہرے کے دوران بکرے ذبح کرنے اور بکرے کا گوشت پکاتے ہوئے ضیافتوں کا اہتمام ہندو طبقے کی روایت میں شامل ہے، لیکن جاریہ دسہرے کے دوران بکروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے نتیجے میں دسہرہ منانے والوں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ میں عام ایام کے دوران 10 کلو تک کے بکرے کی قیمت 6,500 تا 7,000 روپے ہوا کرتی ہے، لیکن دسہرہ تہوار کے دوران بکروں کی قیمت میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ قیمتیں 12 تا 14,000 تک پہنچ چکی ہے۔ بکرے کے گوشت کی قیمت جو 800 تا 900 روپے ہوا کرتی ہے، دسہرے تہوار کے دوران یہ قیمت 1,000 تا 1,200 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان صاحب ملت کی ان چنندہ شخصیتوں میں شامل ہیں جو اپنے قلوب میں ملت کا درد رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ملت کے نوجوان تعلیمی اور معاشی لحاظ سے دیگر آبنائے وطن سے پیچھے نہ رہیں، خاص طور پر ملت معاشی طور پر کمزور اور غربت کے دلدل میں پھنسے نہ رہیں۔ سابق صدر جمہوریہ اور میزائل مین آف انڈیا ڈاکٹر APJ عبدالکلام اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ خواب دیکھا کرو۔ خواب دیکھنے والوں میں خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کلام کا ایک اور قول یہ بھی ہے کہ خواب وہ نہیں جو آپ حالت نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتا، یعنی آپ کو خواب غفلت کی شکنجے میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ چنانچہ عامر علی خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ترقی و خوشحالی کے خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر بھی کریں۔